ایک ملک کا شخص اگر دوسرے ملک میں قربانی کرائے تو کہاں کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ مثلا سعودی میں رہنے والا انسان ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اگر قربانی کراتا ہے تو سعودی کی تاریخ کا اعتبار ہوگا یا ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار ہوگا؟ چونکہ عموماً دونوں ملکوں کے اندر ایک دن کا فرق ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں قربانی جو کرائی جائے گی تو کون سی ملک کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا؟ چنانچہ اس مسئلے میں ذرا تفصیل ہے، جس کو فتح القدیر وغیرہ اور دیگر کتب کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ ہم اس مسئلے کی تفصیل اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں، عموماً ایسا ہوتا بھی ہے، قربانی کراتے ہیں لوگ، تو ایک ملک کا شخص دوسرے ملک میں اگر قربانی کرانے کا اپنا کسی کو وکیل بنائے تو قربانی کے وقت میں تو جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا۔ قربانی کے وقت میں جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا۔ مثلا سعودی والا ہندوستان میں کراتا ہے تو سعودی میں ایک دن پہلے ہو گیا، ابھی یہاں وقت ہی نہیں ہوا ہے، تو 10 ذی الحجہ کو سعودی میں عید ہو گئی، لیکن ہندوستان میں ابھی 9 تاریخ ہے، تو ابھی سعودی والا ہندوستان میں کرانا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ جانور جس جگہ ہے اس جگہ کا اس صورت میں اعتبار کیا جائے گا اور وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ لہذا سعودی کے حساب سے 10 ذی الحجہ اور یہاں 9 ذی الحجہ ہے، تو 9 ذی الحجہ کو یہاں قربانی نہیں ہو سکتی، ایک دن تاخیر کرنی پڑے گی، اور جب ہندوستان میں 10 ذی الحجہ ہوگا اور سعودی میں 11 ذی الحجہ ہوگا تب یہ قربانی معتبر شمار کی جائے گی۔ اب پھر تاریخ میں قربانی کرانے والے شخص کے ملک کی تاریخ کا اعتبار ہوگا۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو قربانی کرانے والا شخص جس ملک میں ہے اس ملک کا اعتبار ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا، جانور کے حساب سے ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار ہوگا، اور تاریخ کے اعتبار سے جو ملک میں ہے اس ملک کا اعتبار ہوگا۔ لہذا سعودی والے کے حساب سے تو 10 ذی الحجہ معتبر ہو جائے گا۔ اب 10 ذی الحجہ سعودی میں پایا جا رہا، ہندوستان میں نہیں، تو ہندوستان میں 10 ذی الحجہ کو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ سعودی کی تاریخ کے حساب سے ہندوستان میں ابھی 9 ذی الحجہ ہے۔ لہذا جب سعودی میں 11 ذی الحجہ ہوگا تو اب ہندوستان میں 10 ذی الحجہ پایا جاتا ہے، تو سعودی میں 11 ذی الحجہ ہو اور ہندوستان میں 10 ذی الحجہ ہو تو دونوں کی جگہ کا تاریخ بھی پائی جا رہی ہے، اور جانور جس جگہ ہے اس جگہ کی بھی تاریخ پائی جا رہی ہے، تو 11 ذی الحجہ کو سعودی کی تاریخ کے حساب سے اور ہندوستان کی تاریخ کے حساب سے 10 ذی الحجہ کا قربانی کرنا معتبر شمار کیا جائے گا۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ اس لیے کہ قربانی کا سبب وجوب 10 ذی الحجہ کی صبح صادق کے وقت قربانی کی استطاعت ہے، اور اس کا تعلق خود آدمی کی ذات سے ہے۔ جب آدمی کی ذات سے، تو ہم نے کہا کہ سعودی والے کو 10 ذی الحجہ تو پایا گیا تو اس کی قربانی تو معتبر ہو گئی، لیکن ہندوستان میں چونکہ وقت نہیں ہوا، اس لیے ہندوستان میں جانور ہے تو ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی قربانی ابھی نہیں کریں گے۔ اور سبب وجوب پائے جانے کے بعد یہ قربانی کس وقت ادا کی جائے گی؟ چونکہ اس کا تعلق جانور سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ جانور سے ہے، اور وہ جس جگہ موجود ہوگا اس جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر وہ شہر میں ہے تو نماز عید کے بعد ہی اس کی قربانی جائز ہوگی، اور اگر دیہات میں ہے تو صبح صادق کے بعد بھی قربانی درست ہو سکتی ہے۔ خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ ہندوستان میں اگر سعودی والا کوئی آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے تو سعودی میں 10 ذی الحجہ معتبر ہے، ہندوستان میں ابھی 9 ذی الحجہ ہے۔ لہذا آدمی کا اعتبار کرتے ہوئے تاریخ کا اعتبار سعودی کا کیا جائے گا تو 10 ذی الحجہ اس کی پکی ہے۔ لہذا ہندوستان میں قربانی معتبر نہیں، کیونکہ اس کا سبب وجوب جو ہے قربانی کا جانور بنا، اور وہ جانور ہندوستان میں چونکہ وہ تاریخ نہیں پائی گئی، اس لیے ہندوستان میں اس کی قربانی معتبر نہیں ہوگی۔
اس لیے سعودی والا اپنی قربانی 11 ذی الحجہ کو کرائے، اور ہندوستان میں اس کا جانور ہے تو ہندوستان میں اس کی تاریخ 10 ہوگی، تو دونوں کی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے دونوں کی قربانی درست ہو جائے گی۔ دونوں جگہ چونکہ وہاں 11 ذی الحجہ ہے سعودی میں اور ہندوستان میں 10 ذی الحجہ ہے، تو دونوں کی تاریخ جو ہے پائی جا رہی ہے، اس لیے قربانی معتبر ہوگی۔ اگر اس مسئلے کو تھوڑے سے اور تفصیل کے ساتھ دیکھنا تو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اصل مستطیع جو استطاعت رکھنے والا شخص ہے اس پر قربانی کا وجوب ہے، اور اس کی فرع قربانی کا مقام ہے۔ ایک تو اولاً پہلے محل دیکھا جائے گا، تو کس کے اوپر واجب ہوا؟ انسان کے اوپر۔ اب وہ ہے کہاں؟ یہاں تو نہیں ہے، سعودی ہے، لہذا سعودی میں اس کی تاریخ تو پائی گئی 10 ذی الحجہ، لیکن ہندوستان میں اس کا جو وجوب ہے، جو اس کی قربانی کا فرع اور محل ہے، وہ یہاں پایا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں جہاں اصل کا وجود نہ ہو وہاں فرع پر کیسے حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اب جب ہندوستان میں وہ چیز ہے، سعودی میں وہ چیز نہیں ہے، تو ہندوستان میں وہ چیز نہیں پائی جائے گی، لہذا اصل حکم یہی لگایا جائے گا کہ سعودی میں 11 ذی الحجہ ہو اور ہندوستان میں 10 ذی الحجہ ہو، تو دونوں کی تاریخ بھی معتبر ہو جا رہی ہے اور قربانی کا دن بھی پایا جا رہا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جس کے اوپر وجوب ہوا ہے، قربانی کا وجوب 10 ذی الحجہ کو ہوا، لہذا سعودی والے کے حساب سے 10 ذی الحجہ کو قربانی معتبر ہے۔ اگر وہ سعودی میں کرتے تو ٹھیک ہے، ان کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ ہماری قربانی کر دو، اور یہاں اگر تاریخ آگے پیچھے ہو گئی تو 10 ذی الحجہ چونکہ جانور یہاں پایا گیا، اس لیے سبب وجوب یہاں نہیں پایا گیا، اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ اب اس جانور کے اوپر قربانی آج نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہندوستان میں 9 ذی الحجہ ہے، لہذا 9 ذی الحجہ ہونے کی وجہ سے قربانی معتبر نہیں۔ 10 ذی الحجہ یہاں پائی جائے گی تو اب سبب وجوب اس کے اوپر ہوا ہے، اس لیے قربانی یہاں 10 ذی الحجہ کو ہوگی اور سعودی میں 11 ذی الحجہ ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ سعودی میں 11 ذی الحجہ، ہندوستان میں 10 ذی الحجہ پائی جائے تو دونوں جگہ دونوں کی قربانی معتبر ہوگی، اس کے علاوہ نہیں۔ اسی کے اوپر آگے قیاس کر لیجئے دیگر ممالک کو۔ اس کے برعکس بھی کوئی آدمی ہندوستان میں وہ اپنی قربانی سعودی میں کرانا چاہتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ہندوستان میں 10 ذی الحجہ جس دن ہو، 9 ذی الحجہ جس دن ہوگا اس دن تو سعودی میں 10 ذی الحجہ ہوگا، تو ایک دن اس کی تاریخ آگے کی جائے گی۔ چنانچہ جس دن 10 ذی الحجہ ہندوستان میں ہوگا اس دن سعودی میں 11 ذی الحجہ ہوگا، لہذا 10 ذی الحجہ کو یہاں کا آدمی اگر سعودی میں اپنی قربانی کرانا چاہتا ہے تو سعودی میں 11 ذی الحجہ کو قربانی اس کی ہوگی، اس سے قبل نہیں۔ یہ اس مسئلے کی تفصیل تھی، اگر کسی صاحب کو نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس کو بار بار دیکھیے تاکہ جو ہے سمجھنا آسان ہو جائے۔ فتح القدیر وغیرہ میں ہے ان سبب وجوب الاضحیت الوقت وهو ایام النحر والغنی شرط الوجوب۔ یہ فتح القدیر جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 9ویں جلد 506 صفحہ، جو زکریا بک ڈیپو دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس ہندی نسخے کے اندر جو ہے کیا نام ہے 9ویں جلد 519 صفحے پر۔ آگے فتاوی خانیہ میں ہے وَيُعْتَبَرُ مَكَانَ الْمَذْبُوحِ لَا مَكَانَ الْمَالِكِ۔ یہ جو ہے فتاوی خانیہ تیسری جلد صفحہ 345 پر ہے۔ آگے بدائع الصنائع میں ہے وَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَأَيَّامُ النَّحْرِ فَلَا تَجِبُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنَّ الْوَاجِبَاتِ الْمُؤَقَّتَةَ لَا تَجِبُ قَبْلَ أَوْقَاتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوُهُمَا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بدائع الصنائع کے چوتھی جلد صفحہ 198 پر ہے۔ آگے پھر ہے وَأَمَّا شَرَائِطُ آدابُهَا فَمِنْهَا الْوَقْتُ فِي حَقِّ الْمِصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ والمعتبر مکان الاضحیہ۔ یہ البحر الرائق کی عبارت ہے جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی 8ویں جلد صفحہ 173 انوار رحمت مفتی شبیر صاحب کی ہے، اس کی 391 صفحے پر بھی اس کو نقل کیا۔ فتاوی شام میں تھوڑا سا الگ عبارت اس طریقے سے ہے والدلیل علی سببیت الوقت
امتاع تقدیم علیہ کا امتاع تقدیم الصلاح، یہ اس طریقے کی عبارت ہے فتاوی شام جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، اس کی 6 جلد صفحہ 379 صفحے، اور زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی 9ویں جلد صفحہ 453 پر اس مسئلے کی تفصیل نقل کی گئی ہے۔ یہ تو اس کی تفصیلی وضاحت تھی۔ اس کو کتاب المسائل کی 2 جلد صفحہ 301 اور صفحہ 302 پر بھی نقل کیا ہے، وہاں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس مسئلے کی تھوڑی سی اور تنقیح کر دیتے ہیں تاکہ اگر کسی صاحب کو پہلے نہ سمجھ میں آئے تو اب پھر اس کو سمجھے، گرچہ میں نے اس کی پوری وضاحت کر دی کہ کس کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنانا جہاں تاریخ مقدم ہوتی ہے اور یا تاریخ مؤخر ہوتی ہے۔ مقدم تاریخ ہندوستان میں سعودی میں ہوتی ہے مقدم تاریخ عموماً، اور مؤخر ہندوستان پاکستان میں عموماً ہوتا ہے۔ تو ہندوستان کے اندر مؤخر ہے اور سعودی میں مقدم ہے۔ تو اب سعودیہ کا اگر رہنے والا کوئی شخص ہندوستان میں اپنی قربانی کرانے کا حکم دیتا ہے اپنے والدین کو، بھائی بہن کو، یا کوئی بھی جو کوئی ہے اس کو حکم دے، تو ایسی صورت میں حکم واضح ہے کہ ہندوستان میں جب تک 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو یہ قربانی شرط ادا نہ پائے جانے کی وجہ سے درست اور معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اس صورت میں بہرحال قربانی کے جانور کی جگہ ہی کا اعتبار ہوگا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتلایا کہ سعودی میں 11 ذی الحجہ ہوگی، تب ہندوستان میں 10 ذی الحجہ ہوگی، لہذا سعودی والے کی قربانی ہندوستان کے حساب سے 10 ذی الحجہ کو کی جائے گی، تبھی معتبر ہوگی، اس سے پہلے معتبر نہیں ہوگی۔ گرچہ اس کے اوپر تو وجوب پایا گیا، لیکن جس جگہ جانور ہے جانور کی جگہ کا اعتبار ہوگا، اور جگہ میں جو ہے وہ وجوب ابھی پایا نہیں گیا ہے، لہذا 10 ذی الحجہ کو جب تک ہندوستان میں نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے برعکس ہم سمجھتے ہیں ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنانا جہاں تاریخ مؤخر ہوتی ہے، جیسے میں نے اس کی تفصیل پہلے بھی بتلائی۔ مثلا ہندوستان کا کوئی شخص سعودی میں اپنی قربانی کے لیے کسی کو وکیل بنا دیا، کمانے کے لیے گئے تھے، والدین وہاں رہ گئے، بھائی رہ گیا، اب سب وہیں ہے، کہتے ہیں کہ میری قربانی وہیں کرا دو۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نام پر۔ چنانچہ ایسی صورت میں جب تک ہندوستان میں 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک سعودیہ میں اس کی واجب قربانی ادا نہ ہوگی، لہذا جب ہندوستان میں 10 ذی الحجہ ہوگی تو سعودیہ میں 11 ذی الحجہ ہوگی، یہ یقینی ہے۔ لہذا اس شخص کی قربانی جب ہندوستان میں 10 ذی الحجہ ہوگا تو سعودی میں 11 ہوگی، تو 11 ذی الحجہ کو اس شخص کی قربانی معتبر ہوگی، اس سے قبل نہیں۔ کیونکہ صبح صادق سے قبل سبب وجوب جو تھا وہ نہیں پایا گیا ہے، جو کہ اس مسئلے میں اس کی اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور مجموعی طور پر تمام جزیات سے یہی بات بالکل صاف طور پر معلوم ہوتی ہے، واضح طور پر جگہ کا اعتبار اور مالک کا اعتبار کرتے ہوئے یہی صورت صاف طور پر واضح ہوتی ہے۔ تاہم اس مسئلے میں علماء کا کچھ اختلاف بھی ہے۔ اگر اس مسئلے کو کسی عالم کے پاس پیش کریں گے تو ممکن ہے کہ میری اس ویڈیو پر وہ کمنٹ کر سکتے ہیں، میں اس کو منع نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ مسئلے کا اختلاف ہے، اور مسئلے کے اختلاف میں علماء کو اس کا حق ہے کہ وہ جو ہے میری اس ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے کہ میں نے جو یہ کہا ہے، اگر ان کو دلائل کے اعتبار سے اگر وہ مجھ کو رد کرتے ہیں میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن چونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، اس لیے ناظرین سے میں یہی کہوں گا کہ آپ خود اپنے عقل و شعور کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ دونوں چیزیں جگہ کا اعتبار کرتے ہوئے
اور جس جگہ جانور ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے جس کے اوپر وجوب ہوا اس کا اعتبار، اور سبب وجوب جو ہوا اس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اپنی فہم سے اس مسئلے میں کام لیجئے۔ باقی اگر کسی علماء کسی عالم سے اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کرے تو ممکن ہے وہ اختلاف کو بیان کرے اور اختلاف کو نقل کر دے، تو آپ میرے اوپر رد نہ کریں کہ میں نے کوئی غلط مسئلہ بتلایا۔ میں نے کوئی غلط مسئلہ نہیں بتلایا، یہی حکم عبارات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ہم حضرات مفتیان کرام، علماء کرام، جید علماء سے ادباً درخواست کرتے ہیں کہ بہر صورت مکان اضحیہ کا اعتبار کرنے کی بات کہی ہے، وہ علی الاطلاق جو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، تو میں ناظرین سے یہی کہوں گا کہ آپ جس کسی عالم کے سامنے میری اس ویڈیو کو پیش کرے تو ان کو پہلے پوری تفصیل بیان کرے کہ اس طریقے سے میں نے کہا ہے اپنی ویڈیو میں۔ اگر وہ حق بجانب دلائل سے میری بات کو رد کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر دلائل نہیں عقل سے رد کرتے ہیں تو یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے۔ اس لیے میں ان علماء سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ آپ اولاً کسی صاحب کی کوئی بات سننے سے پہلے اس کی پوری بات کو سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آپ دلائل کی بنیاد پر کسی چیز کو رد کریں تو یہ مناسب ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے، آپ جس جگہ ہے اس جگہ کا اعتبار کیجیے، جانور جس جگہ ہے اس جگہ کی تاریخ کا اعتبار کیجیے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ خلاصہ یہ کہ سعودی والا آدمی 10 ذی الحجہ کو اپنی قربانی کرانا چاہتا ہے ہندوستان میں تو معتبر نہیں، 11 ذی الحجہ وہاں کی تاریخ ہوگی، ہندوستان کی 10 ذی الحجہ ہوگی، تو دونوں کی قربانی معتبر ہو جائے گی، سبب بھی پایا گیا، وجوب بھی پایا گیا۔ ایسے ہی ہندوستان کا آدمی 10 ذی الحجہ ہندوستان میں ہے تو سعودی کے اعتبار سے اگر سعودی میں کرانا چاہتا ہے تو وہاں 11 ذی الحجہ کو قربانی ہوگی، اس سے قبل معتبر نہیں۔ ٹھیک ہے، باقی اس مسئلے میں اختلاف ہے جس کی تفصیل میں آپ کو بیان کر دیں۔ اس مسئلے کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے کتاب المسائل میں نقل کی گئی ہے، دوسری جلد صفحہ 302 پر، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔